مولانا صاحب, مجلس رمضان کی اس مبارک مجلس میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب, دیکھتے دیکھتے آج ہم 9ویں روزے پر پہنچ چکے ہیں, اور انشاءاللہ اسی طرح سے بس ہمارا روزہ بھی پورا ہو جائے گا نا. جی بالکل, دن ایسے گزر رہے ہیں جیسے پانی کی طرح. بالکل بالکل, ابھی ہم نے شروع ہی کیا تھا اور آج ہم 9 روزے پہ پہنچ گئے, اور انشاءاللہ کل پہلا عشرہ بھی ختم ہو جائے گا. جی ضرور, بالکل. تو اللہ رحمت کے عشرے کے اندر بھی ہم سب پہ اور رحمت نازل فرمائے. آمین آمین. مولانا صاحب, آج کا ہمارا جو گفتگو ہے, جو سوالات ہے, وہ زکوٰۃ سے لے کر کے ہے, جتنے بھی سوالات ہیں, تو ہم اس کو باری باری سے شروع کرتے ہیں. پہلا سوال مولانا صاحب یہ آیا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں, اور اس کے متعلق آپ مختصر طور پر کچھ بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک اہم فرض ہے اور اہم رکن ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اس کے دوسرے سال کے اندر میں اس کو فرض قرار دیا گیا. تو دوسرے سال ہجری کے اندر میں اس کی فرضیت ثابت ہوئی. زکوٰۃ کا معنی ہے لغت کے اندر میں کہ کسی چیز کو پاک صاف کرنا. تو اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہے کہ نمو اور بڑھنا. پہلے معنی جو ہے کہ زکوٰۃ کے معنی صاف اور صفائی کے آتے ہیں, تو اس صورت کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے قرآن کریم کے اندر میں, قد افلح من زکاہا, تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا, اپنے نفس کو جو ہے رذائل سے بخوبی پاک صاف کر لیا. اور دوسرے معنی کے اندر میں آتا ہے زکوٰۃ کے بڑھنے کے اور نمو کے. بہرحال یہ بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ آف اسلام, اور یہ زکوٰۃ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے باقاعدہ عاملین کو بھیجا کرتے تھے اس کے کلیکشن کے لیے. اور اس کا مقصد مین یہ ہے کہ کس طریقے سے پوری معاشرے کے اندر میں جو ہے غربت ختم ہو جائے. کوئی انسان جو ہے اس حالت کے اندر میں نہ ہو کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے اسباب ہی مہیا نہ ہو. یعنی کوئی انسان ایسی حالت کے اندر میں نہیں رہیں گے کہ جو غربت کی راہ سے گزر رہے ہوں یا تکلیف کی راہ سے گزر رہے ہوں. اسی وجہ سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے کے اندر میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ایک کتا دریائے دجلہ کے کنارے پر بھوک سے مر جاتا ہے تو میں عمر اس کا ذمہ دار ہوں. بہرحال مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ایک ایسا نظام ہمیں دیا ہے کہ اگر اس کو ہم اپلائی کریں گے ہو بہو کما حق ہو, تو اس صورت کے اندر میں معاشرے سے غربت جو ہے ختم ہو جائے گی. تو سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بیعت لی, جیسا کہ حدیث پاک کے اندر میں آتا ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ, کے 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. اس کے اندر میں نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, تو اس میں زکوٰۃ کو بھی ادا کیا, زکوٰۃ کو بھی بتایا گیا ہے. اور وقرنها اللہ تعالی بالصلاۃ فی آیات کثیرہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہت ساری آیات کے اندر میں نماز کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا ہے, واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو اس کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کے اوپر بیعت لیتے تھے. اور جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے اور اس دنیا سے پردہ پوش ہو گئے, تو اس صورت کے اندر میں جو عرب کے قبائل تھے جو نئے نئے اسلام کے اندر میں داخل ہوئے تھے, انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا اور زکوٰۃ کے منکر ہو گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ فوج بھیجی حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کے سرکردگی میں, اور ان کے ساتھ قتال کیا. اور انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ فرمایا کہ لو منعونی عقالا, کہ اگر وہ ایک رسی جو اونٹ کی نکیل کو باندھتے ہیں, اگر وہ بھی انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر میں وہ ادا کرتے تھے, اگر وہ ادا نہیں کی تو میں ان کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر قتال کروں گا, ان کے ساتھ جو ہے
وار کروں گا یا جہاد کروں گا، اور جو شخص بھی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں فرق کرے گا میں اس کے ساتھ قتال کروں گا۔ یہ بڑے بڑے سخت الفاظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے تھے اس موقع سے۔ تو یہ بہت ہی بڑا امپورٹنٹ پارٹ آف دی لائف اور اس مسلمانوں کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جی جی مولانا صاحب، اور دوسرا سوال ہے کہ یہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ جی، زکوٰۃ جو ہے ہر مسلمان مرد، عاقل مرد ہو یا عورت ہو، عاقل بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور جو صاحب نصاب ہو یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ جس کو نصاب کہا جاتا ہے۔ اب وہ نصاب کے تشریح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اس کے مالیت کے مقدار جو ہے کیش ہمارے پاس ہو، تو اس صورت کے اندر میں وہ صاحب نصاب کہلا جائے گا۔ اب اس مال کے اوپر پورا ایک سال گزر گیا ہو، یعنی اسلامک اعتبار سے، اسلامک کیلنڈر کے حساب سے، جو محرم، صفر، ربیع الاول جو ہم لوگ اسلامک منتھ شمار کرتے ہیں، اس حساب سے پورا ایک سال اس کے اوپر گزر گیا ہو، تو سال کے شروع حصے کے اندر میں اور سال کے آخری حصے کے اندر میں اگر وہ نصاب برابر ہے تو اس کو صاحب نصاب کہا جائے گا۔ درمیانی سال کے اندر میں اگر وہ کم و بیش ہوا ہے تو اس صورت کے اندر میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو ایسے شخص کے اوپر جو ہے زکوٰۃ کو دینا فرض ہے۔ جی جی مولانا صاحب، اور تیسرا سوال آج کا ہمارا یہ ہے، کن مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جیسے ایک تو ہوتا ہے پیسے، یہ تو عام ہے، لوگ جانتے ہیں کہ اتنا بینک بیلنس ہے، یہ سب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کون سی ایسی مال ہے جن پر زکوٰۃ دیا جاتا ہے؟ جی، زکوٰۃ جو ہے صرف اس مال پر فرض ہے جو بڑھتا ہے، عادتاً بڑھتا ہے، یعنی اس کے اندر میں ایک قیمت ہوتی ہے اور وہ قیمت روز بروز بڑھتی ہے، تو وہ ایسے ہر مال کے اوپر جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسے مال تجارت ہو گیا، یعنی جس کے اندر میں ہم بزنس کے اندر میں جو چیزیں خریدتے ہیں بزنس کرنے کے لیے، کوئی چیز ہم نے خریدی اور پھر اس کو رکھا، اور خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ میں اس کو پروفٹ کر کے بیچوں گا، تو جو بھی چیز ایسی چیز ہم گھر کے اندر میں لائے ہیں جس کو بیچنے کی نیت ہے، تو وہ اس کو بولا جائے گا مال تجارت، کہ اس نے خریدا ہی اس نیت سے ہے کہ وہ واپس بیچے گا منافع کما کر کے، تو یہ ایک مال تجارت ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے جانور ہے، فار ایگزامپل کیٹل، یعنی گائے ہے، بفیلو ہے، یا جو ہے بکریاں ہیں، اونٹ ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر بھی زکوٰۃ آتی ہے۔ آج کل کے ہمارے جو بھائی الحمدللہ جو فارمنگ کے اندر میں ہیں، جن کے پاس زیادہ تعداد کے اندر میں بھیڑ ہے، یعنی شیپس، اور اسی طریقے سے گائے ہیں، تو ان مال کے اوپر بھی جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے سونا ہے یا چاندی ہے، چاہے وہ سونا چاندی جو ہے اس کے زیورات کے شکل میں ہو یا صرف ایسے ہی بغیر کسی زیور کی شکل میں ہو، بہرحال وہ سونا یا چاندی ہے، چاہے اس کے سکے بنا لیے گئے ہوں، یا اس کا جو ہمارا ہندوستان کے اندر میں جس کو بسکٹ بنا کر کے رکھا جاتا ہے، یا اس کا زیور بنایا گیا ہو، یعنی زیور یعنی کوئی بھی پہنتے ہو یا نہ پہنتے ہو، استعمال میں لاتے ہو یا نہ لاتے ہو، تو ایسے ہر ایک سونے اور چاندی کے اوپر وہ ہے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو نقد پیسہ ہے ہمارے پاس، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے واجب ہوتی ہے۔ تو ایسے ہر مال کے اوپر زکوٰۃ جو ہے واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، اگر وہ نصاب کے برابر ہو اور اس کے اوپر پورا کا پورا سال گزر چکا ہو۔ اور ان 3 قسموں کے علاوہ جو بھی مال ہوگی، چاہے وہ یعنی ذاتی مکان ہے یا پھر دکان ہے، دکان کے لیے جگہ خریدی تھی، وہ دکان ہم نے اس کو بنائی ہے تو وہ دکان کی جگہ ہے وہ، یا پھر گاڑی ہو، یعنی ہمارے پرسنل استعمال کے لیے جو گاڑی ہے، اسی طریقے سے جو برتن گھر کے اندر میں رکھے جاتے ہیں یا گھر کے اندر میں جتنی بھی استعمال کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ان چیزوں کے، کیونکہ وہ اپنے مالیت کے اندر میں ضرورت کے اندر میں آتی ہے۔ اور اگر کوئی ہم لوگ جیسے کوئی بزنس ہمارا اس طریقے کا ہے کہ جس بزنس کے اندر میں ہم لوگوں کو مشینری لانی پڑتی ہے، تو اس مشینری کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔
جو چیز مطلب کہ ہمارے بزنس کے لیے کام، فار ایگزامپل اگر کلیننگ کا بزنس ہے اور اس کے اندر میں ہم لوگوں کو مشینری کی ضرورت ہے، جیسے ویکیوم کلینر ہو گیا یا اور بہت ساری چیزیں ہو گئے، یا جو بھی مٹیریل ہے جس سے ہم کلین کرتے ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو یہی ہے جو اموال ہے جن کے اوپر زکوٰۃ جو ہے واجب ہو جاتی ہے۔ جی مولانا صاحب، اور آج کا آخری سوال ہمارا یہ ہے، اگر کوئی سال گزرنے سے پہلے ہی، مثال کے طور پر 8ویں مہینے میں یا 9ویں مہینے میں اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کر دے، کسی وجہ سے کہ اچھا چلو دینا ہے کہیں پر زکوٰۃ، تو چلو ابھی میں اس کا حساب کر کے نکال دیتا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ جی، پیشگی زکوٰۃ ادا کرنا صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس کی اجازت دی، اور فرخص له وأذن له، جو روایت کے الفاظ آتے ہیں، بعض روایت کے اندر میں فرخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رخصت دے دی، لیکن بعض روایت کے اندر میں آتا ہے کہ اذن له، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ تو بہرحال فقہاء کرام نے اسی سے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ ہم پیشگی جو ہے ہماری زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، اس طریقے سے جیسے ابھی جو ماحول ہے کہ لوگ لاک ڈاؤن کے اندر میں ہے، بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں ہے، اور مین مقصد جو زکوٰۃ کی ادا کرنے کا یہ بھی ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے وہ مستحقین تک زکوٰۃ کو پہنچائے، یعنی اپنے مال کو جو ہے ان کی ملکیت کے اندر میں دے دے، اور یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ان کو دے۔ اگر وہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ ادا دے رہا ہے کہ جو مستحق نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر میں اس کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی۔ جی جی مولانا صاحب، اور انشاءاللہ کل بھی یہی زکوٰۃ سے متعلق ہمارے پاس میں اور سوال آیا ہوا ہے، تو آپ سے ہم ضرور پوچھتے چلیں گے، اور آج کے لیے بس اتنا ہی مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر، شکریہ، السلام السلام علیکم۔ وعلیکم علیکم۔